جناب علی، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ استغاثہ کے بیان کی روح سے ملزم نے آلہ قتل مقتولہ کے بیڈ روم سے حاصل کیا اور 2 خاموش گولیاں چلا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس بیان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وقوعہ کے روز مقتولہ اور ملزم کی ملاقات بیڈ روم میں ہوئی تھی، جہاں ملزم نے سائلنسر لگا پسٹل رکھا دیکھا تھا، جبکہ اصولی طور پر انہیں بنگلے کے ڈرائنگ روم میں ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا۔ وہ مقتولہ کا ذاتی بنگلہ تھا، وہ اس بنگلے کے ایک ایک حصے میں جانے کا حق رکھتی تھی۔ اس کی مرضی وہ اپنے کسی مہمان سے ڈرائنگ روم میں ملاقات کرے یا پھر ملاقات کے لیے اسے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے جائے۔ مقتولہ آپ کے بیان کردہ اصول کی پابند نہیں تھی۔ اوکے مائی ڈیئر کونسلر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گویا آپ اس بات پر مصر ہیں کہ وقوعہ کے روز مقتولہ اور ملزم کی ملاقات بیڈ روم میں ہوئی تھی، جہاں سے مقتولہ کی لاش برآمد ہوئی۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وکیل استغاثہ نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی کہ مقتولہ کشاں کشاں ملزم کو اپنے بیڈ روم تک لے جاتی۔ بالکل ایسا ہی تھا، وکیل استغاثہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست، لگتا ہے آپ نے استغاثہ کی رپورٹ میں سے صرف وہی باتیں پڑھی ہیں جو آپ کے حق میں جاتی ہیں، اور ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیا جو تیر کی مانند آپ کی طرف آ رہے تھے۔ وکیل استغاثہ کے ایک ایک لفظ سے طنز ٹپکتا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور بالکل انجان بنتے ہوئے پوچھ لیا، وکیل صاحب، آپ میری رہنمائی فرمائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پلیز بتائیں، میں نے کون سے حقائق کو نظر انداز کیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے فخریہ انداز میں جج کی طرف دیکھا۔ جج بڑی دلچسپی سے ہمارے درمیان ہونے والی بحث کو سماعت کر رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس مقدمے کے آغاز ہی میں ایسی صورتحال پیش آ گئی تھی کہ ہم دونوں وکلاء براہ راست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر میری فرمائش پوری کرتے ہوئے بولا، میرے فاضل دوست، استغاثہ کی جانب سے جو رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے، اس میں جہاں یہ لکھا ہے کہ ملزم نے مقتولہ کے بیڈ روم میں سائلنسر لگا پسٹل دیکھ لیا تھا، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس کی ملاقات بیڈ روم میں ہوئی تھی، اس بیان سے چند سطور اوپر یہ بھی درج ہے کہ ملزم مقتولہ کو اپنے دام میں لانے کے لیے دفتر سے باہر اس سے خفیہ ملاقاتیں کرتا رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ان کے درمیان صرف 2 نہیں بلکہ متعدد ملاقاتیں ہو چکی تھیں، لہٰذا جان پہچان اور بے تکلفی پیدا ہو جانا لازمی بات ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں ملزم کا مقتولہ کے بیڈ روم تک چلے آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے میرے فاضل دوست، میں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو راست مان لیتا ہوں، میں نے مصلحت آمیز لہجے میں پوچھا، پھر کہا، کیا آپ اپنے اس موقف کے حق میں کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ وقوعہ والی ملاقات سے قبل وہ دونوں دفتر سے باہر کئی بار مل چکے تھے؟ اگر اس امر کی ضرورت پیش آئی تو استغاثہ کی جانب سے ثبوت مہیا کر دیا جائے گا، وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے اس کے اندر کا کھوکھلا پن فوراً محسوس کر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کے دعوے سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں میں بڑی گہری شناسائی پیدا ہو چکی تھی۔ جی بالکل، میں یہی حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے تیکھے انداز میں استفسار کیا، میرے فاضل دوست، جب ملزم اور مقتولہ میں گہری شناسائی پیدا ہو چکی تھی، وہ وقوعہ سے قبل کئی مرتبہ دفتر سے باہر آپس میں ملاقات کر چکے تھے۔ ان متعدد ملاقاتوں کے نتیجے میں ان کے درمیان اچھی خاصی جان پہچان اور بے تکلفی قائم ہو گئی تھی۔ وہ آپس میں اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ وقوعہ کے روز مقتولہ نے ملاقات کے لیے ملزم کو اپنے بیڈ روم میں بلا لیا تھا، تو پھر اتنی انڈرسٹینڈنگ کے باوجود بھی مقتولہ ملزم کی کسی بات پر اچانک کیسے بدک گئی؟ یعنی وہ اتنی محتاط ہو گئی کہ ملزم کو اپنی تباہی و بربادی صاف نظر آنے لگی، چنانچہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ملزم نے اسے قتل کر ڈالا۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ کہ استغاثہ کے مطابق مقتولہ اور ملزم کے درمیان واقعہ جس بے تکلفی اور انڈرسٹینڈنگ کو پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی روح سے وہ ایک دوسرے کی بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر سکتے تھے،
مقتولہ جب ملاقات کے لیے ملزم کو اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے جا سکتی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی کسی بے تکلفی کا برا مان جائے، اور ایسا برا مان جائے کہ ملزم کو اپنا مستقبل ڈوبتا ہوا دکھائی دینے لگے، لہٰذا وہ خود کو بچانے کے لیے ایک سنگین قدم اٹھانے پر تیار ہو جائے، یعنی اسے قتل کر دے۔ میں نے یہ آبجیکشن وکیل استغاثہ سے کیا تھا، لیکن روئے سخن چونکہ جج کی جانب تھا، لہٰذا میرے خاموش ہونے پر اس نے پوچھ لیا، بیگ صاحب، آپ کے اعتراض میں بیک وقت کئی چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں مقتولہ اور ملزم میں بے تکلفی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی؟ کیا وہ وقوع سے قبل متعدد بار آپس میں ملاقات نہیں کر چکے تھے؟ کیا وقوع کے روز ملزم نے مقتولہ کے بیڈ روم میں اس سے ملاقات نہیں کی تھی؟ کیا مقتولہ ملزم کی کسی حرکت پر برہم نہیں ہوئی تھی؟ اور کیا ملزم نے مقتولہ کو قتل نہیں کیا؟ یور آنر، جج کے خاموش ہونے پر میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میرا بالکل یہی مطلب ہے۔ وکیل استغاثہ پہلے مجھے اور پھر جج کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظر میں الجھن اور تعجب تھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں گے؟ شور، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، جناب علی، سچی بات تو یہ ہے کہ مقتولہ مس چاولہ کے قتل سے میرے موکل کا دور دور کا واسطہ بھی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی گہری سازش کے تحت اسے قتل کے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملزم بے گناہ اور بے قصور ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک اطمینان بھری سانس کھینچی اور اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، یہ حقیقت ہے کہ وقوع سے پہلے 12 مئی کو مقتولہ اور ملزم کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، لہٰذا ان کے درمیان کسی نوعیت کی بے تکلفی یا انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں سوچنا کسی حماقت سے کم نہ ہوگا۔ وہ دونوں سراسر ایک کاروباری معاملے میں ملے تھے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو صرف اور صرف بزنس تک محدود رہی تھی۔ چنانچہ آئندہ روز یعنی 13 مئی وقوع کے روز جب ملزم تحریری معاہدے کے لیے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا تو مقتولہ نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس سے ایک مختصر سی ملاقات کی، جس میں مقتولہ نے ملزم کو بتایا کہ اس کی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ اپنے وکیل سے ایگریمنٹ تیار نہیں کروا سکی، لہٰذا یہ معاملہ کل تک ملتوی سمجھا جائے۔ ملزم ڈرائنگ روم سے اٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ That's all, Your Honor۔ جج نے بڑے معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور استفسار کیا، اور اس سائلنسر لگے پسٹل کو آپ کہاں فٹ کریں گے جس پر ملزم کے FP پائے گئے ہیں؟ آلہ قتل، سائلنسر لگا پسٹل اس کیس کا حصہ ہے جناب علی، لہٰذا وہ ادھر ہی رہے گا، کہیں نہیں جائے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور جہاں تک اس پسٹل پر پائے جانے والے فنگر پرنٹس کا تعلق ہے تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کے انگلیوں ہی کے نشانات ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا، میں نے ڈرامائی توقف کر کے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، وقوع کے روز جب ملزم مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا تو مقتولہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، پھر ملاقات کے دوران ہی ملزم نے مذکورہ پسٹل وہاں پڑا دیکھ لیا، لیکن اس نے مقتولہ سے اس پسٹل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس روز مقتولہ کی طبیعت ناساز تھی، اور دوسرے یہ کہ ملزم کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے۔ اس نے مقتولہ سے نہایت ہی مختصر سی ملاقات کی اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مقتولہ اس سے پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ ملزم جیسے ہی وہاں سے رخصت ہونے لگا، مقتولہ نے چونکے ہوئے انداز میں اس سے کہا، ارے یہ تو میں یہیں بھولے جا رہی ہوں۔ پھر ملزم سے مخاطب ہوتے ہوئے اضافہ کیا، آپ یہ پسٹل اٹھا کر مجھے دے دیں، یہ بالکل اصلی ہے، آپ نے کہانیوں میں ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا ہوگا، ذرا اس کے لمس کو بھی انجوائے کر لیں۔ میرے موکل نے مذکورہ پسٹل اٹھایا اور مقتولہ کی جانب بڑھا دیا، لہٰذا پسٹل پر اس کی انگلیوں کے نشانات آ گئے، بس اتنی سی بات ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے گھور کر معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا، جناب علی، میرے فاضل دوست نے اپنے موکل کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے جتنی بھی منہ شگافیاں کی ہیں، ان کی تصدیق یا تو مقتولہ کر سکتی ہے یا پھر ملزم۔ یہ بات تو طے ہے کہ ملزم اس وقت اپنے وکیل کی زبان ہی بولے گا اور مقتولہ سے کچھ پوچھنا ممکن نہیں۔ وہ ہم سب سے اتنی دور جا چکی ہے کہ ہم اس کا
اس کی آواز کا تعاقب تک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں کیا کہوں؟ وکیل استغاثہ نے بڑی بے بسی سے جج کے سوال کے جواب میں ایک کمزور سا سوال اٹھا کر خاموشی اختیار کی تو جج نے اس سے استفسار کیا، آپ ملزم سے کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ نو مور کویسچن یور آنر۔ وکیل استغاثہ کے اس حتمی جواب پر جج نے ایک گہری سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں ملزم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یو آر پرمیٹڈ، وہ روبدار آواز میں بولا۔ جج کی اجازت پاتے ہی میں ملزم والے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ اس دوران وکیل استغاثہ اپنے لیے مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلا سوال کیا، تم فکشن رائٹر ہو؟ کیا کبھی تم نے سوچا تھا کہ زندگی میں اس طرح کسی سچی کہانی کا کردار بن جاؤ گے کہ ایک قاتل کی حیثیت سے تمہیں وکیل استغاثہ کی کڑی جراح کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ کبھی کسی کہانی کا کردار بننے کا خیال آیا بھی تو وہ ایسا بھیانک کردار ہرگز نہیں تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جھرجھری لی۔ میں نے کہا، حقیقی زندگی اور فکشن کی دنیا میں یہی تو فرق ہے۔ فکشن ورلڈ میں رائٹر اپنی مرضی سے جس کردار سے جو چاہے کروا سکتا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں انسان بے بس اور لاچار ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسکرپٹ کوئی اور کہیں اور بیٹھ کر ہی لکھتا ہے۔ یہ الگ بات کہ دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے میں یہی آتا ہے جیسے انسان ہی سب کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ بہرحال انسان کے اختیار اور بے اختیاری کی بحث بہت طویل ہے اور خاصی متنازع بھی۔ میں یہاں اس تفصیل کا ذکر کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم تسلی رکھو، اس بھیانک کردار سے بہت جلد تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے معتدل لہجے میں استفسار کیا، تم وقوعہ کے روز کتنے بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچے تھے؟ اس نے 7 بجے بلایا تھا، اس نے جواب دیا، اور میں ٹھیک 7 بجے ہی وہاں پہنچا تھا۔ کیا اس روز مقتولہ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی بنگلے میں موجود تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی، کسی اور شخص سے مراد مقتولہ کے ملازمین نہیں ہیں۔ ملزم سے ملاقات کے دوران میں اس سے ہر نوعیت کی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ یہاں جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ عدالتی کارروائی کا حصہ تھا۔ دراصل میں ملزم کے جوابات سے یہ حقائق معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جناب، یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مقتولہ کے بنگلے پر ملازم نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو ایک خوش شکل شخص نے گیٹ کھولا۔ وہ صورت سے ملازم نہیں بلکہ مالک دکھائی دیتا تھا۔ میں مقتولہ کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں نے مذکورہ شخص کو مقتولہ کا کوئی رشتہ دار سمجھ لیا۔ اس شخص کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ اس نے میرے سامنے میرا نام دہرایا اور پوچھا کہ کیا میں ناول وغیرہ کے حوالے سے مقتولہ سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے اسبات میں جواب دیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ بنگلے کے اندر لے گیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد اس نے کہا، میں آنٹی کو بھیجتا ہوں، اور پھر غائب ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی صورت دوبارہ نہیں دیکھی۔ وہ لمحے بھر کو توقف کر کے پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس وقت میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اب معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا نام جمی ہے اور وہ خود کو مقتولہ کا بھانجا بتاتا ہے۔ وہ کافی عرصے سے مقتولہ کے بنگلے ہی میں رہ رہا تھا، بلکہ اب بھی وہیں رہ رہا ہے۔ جمی کو بعد میں دیکھیں گے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ تم مقتولہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مقتولہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ملزم میرے سوال کے زاویے کو سمجھتے ہوئے بولا، پھر وہیں ڈرائنگ روم میں ہماری مختصر سی ملاقات ہوئی اور وہ اٹھ کر واپس بنگلے کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور میں واپس گھر آ گیا۔ جمی نامی وہ شخص مجھے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، مقتولہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اندر چلی گئی اور تم گھر آ گئے، لیکن اس پسٹل کا کیا قصہ ہے جسے اس کیس میں اعلی حقیقت کی حیثیت حاصل ہے اور جس کے دستے پر تمہاری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں؟ اس پسٹل کا قصہ آپ تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو سنا چکے ہیں وکیل صاحب، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ گویا تم میرے بیان کی تصدیق کرتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔
میں نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے تم نے مقتولہ کی فرمائش پر مذکورہ پسٹل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے اس پسٹل کو کس انداز میں پکڑ کر اٹھایا تھا؟ دستے کی طرف سے، اس نے بتایا، جیسا کہ استعمال کرنے کے لیے تھاما جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پسٹل کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات ثبت ہو گئے۔ میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جس ہتھیار کو اٹھا کر مقتولہ کے حوالے کر رہا ہوں وہ بعد میں میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اثبات میں گردن ہلائی۔ جب انسان کی توقع کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگتا ہے۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھا۔ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جب تم نے مقتولہ کے کہنے پر مذکورہ آلہ قتل اٹھا کر اس کے حوالے کیا تو تم دونوں بنگلے کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے دستے سے پکڑ کر پسٹل مقتولہ کی جانب بڑھایا تھا، ہے نا؟ جی ہاں۔ اور مقتولہ نے پسٹل لیتے وقت اسے کیسے پکڑا تھا؟ اس کی نال کی طرف سے، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی؟ جی ہاں۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ وہ پسٹل کو بیرل کی رخ سے تھامے تھامے میری نگاہ سے اوجھل ہو گئی تھی۔ جب تم نے مقتولہ کی فرمائش پر مذکورہ آلہ قتل اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا تو کیا پسٹل کے بیرل پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، ملزم نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی آنکھ اوجل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آئندہ پیشی پر میں نے جج سے درخواست کی کہ گواہوں کے بیانات سے پہلے میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ ایسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا پڑتا ہے۔ انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں جراح کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا، سب انسپکٹر صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آوان، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں اسی نام سے مشہور ہوں، کیا میں آپ کو آپ کے اسی نام سے پکار بھی سکتا ہوں؟ آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس کے نام وغیرہ سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اگر اپنا اصلی نام چھپا رہا تھا تو میں نے بھی کریدنے کی کوشش نہیں کی، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے اصلی نام سے آگاہی رکھنے کے باوجود بھی محض میں نے اپنے مخصوص انداز کی روایت نبھاتے ہوئے یہ سوالات کیے تھے۔ میں نے باقاعدہ جراح کا آغاز کرتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، مقتولہ کے بھانجے جمی نے لگ بھگ 8:30 بجے فون پر ہمیں اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ آپ موقع واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ 9 بجے، اس نے جواب دیا۔ رات کے 9 بجے یا دن کے؟ میں نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنا چاہا۔ وہ ناگوار انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب اطلاع رات کے 8:30 بجے دی گئی تھی تو ظاہر ہے ہم رات ہی کے 9 بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ مجھے اپنی کوشش میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ قدر معذرت خواہانہ انداز میں میں نے تفتیشی افسر سے کہا، I am really very sorry۔ دراصل آپ نے وقوع کی اطلاع کا وقت بتاتے ہوئے رات اور دن کی وضاحت نہیں کی تھی، اس لیے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آوان صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 13 مئی کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ کیا آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل، 100% اتفاق کرتا ہوں۔ آپ جب وقوع کی رات 9 بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ جمی مین گیٹ پر ہمارا منتظر تھا، انکوائری آفیسر نے جواب دیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں مقتولہ کے بیڈ روم میں پہنچے جہاں وہ بیڈ پر اپنے ہی خون میں نہائی پڑی تھی۔ گویا جب آپ مقتولہ کے پاس پہنچے تو وہ موت کی گود میں جا چکی تھی، میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے موقع کی کارروائی کی ہوگی، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جی ہاں،
واقعات بالکل اسی ترتیب سے پیش آئے تھے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا آپ نے ملزم کو کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، تفتیشی افسر نے جواب دیا۔ واہ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اس کیس میں آپ نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پھرتی نہیں دکھائی۔ 8:30 بجے آپ کو ایک قتل کی واردات کی اطلاع دی گئی۔ آپ ٹھیک 9 بجے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور بڑی سرعت سے موقع کی ضروری کارروائی کو نمٹایا، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد آپ نے ملزم کو گرفتار کر لیا، ہے نا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے وکیل صاحب کہ ہم نے کسی خاص وجہ سے اس کیس میں پھرتی دکھائی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ہم ہر کیس کو اسی انداز میں ٹیکل کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے آوان صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میری کم علمی کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ بہرحال میں نے لمحہ بھر کے لیے متوقف ہو کر کہا، آوان صاحب، وقوع کے روز میرا موکل یعنی اس کیس کا ملزم ٹھیک 7 بجے مقتولہ سے ملاقات کے لیے اس کے بنگلے پر پہنچا تھا۔ مقتولہ کی طبیعت چونکہ ناساز تھی، لہٰذا وہ مقصد پورا نہ کر سکا جس کی خاطر وہ وہاں پہنچا تھا۔ ایک مختصر سی ملاقات کے بعد وہ لگ بھگ 7:30 بجے مذکورہ بنگلے سے روانہ ہو گیا۔ میری اطلاعات کے مطابق ملزم کم و بیش 8:30 بجے اپنے گھر پہنچا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ مقتولہ کی موت 13 مئی کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے اس 1 گھنٹے کے دوران ملزم جائے وقوع سے اپنے گھر کی سمت رواں دواں تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے قتل کی ایسی سنگین واردات کی ہو؟ انکوائری آفیسر نے میری بات بڑے تحمل اور توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، وکیل صاحب، آپ نے جو اعداد و شمار اور اوقات بیان کیے ہیں ان کا حالات و واقعات یا حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ یہ ملزم کے بیمار ذہن کی اختراع ہے۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے کہانی گھڑی ہے۔ اور آپ کی نظر میں حقائق کیا ہیں؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، وکیل صاحب، حقائق یہ ہیں کہ وقوع کے روز ملزم 8 بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا تھا۔ مقتولہ کا بھانجا جمی اسے مقتولہ کے بیڈ روم میں لے گیا، کیونکہ مقتولہ ہی نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی، لہٰذا وہ 2-4 باتوں کے بعد اسے فارغ کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس مختصر سی ملاقات کے دوران ہی ملزم نے ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ مقتولہ نے اسے فوراً چلتا کرنے کی کوشش کی، اور ملزم نے خود کو کارنر میں محسوس کرتے ہوئے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بنگلے سے نکل گیا۔ یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ جمی اسے گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملزم کم و بیش 8:30 بجے بنگلے سے روانہ ہوا تھا، کیونکہ اس کے رخصت ہوتے ہی جمی کو مقتولہ کے بیڈ روم میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ وہاں پہنچا تو اس نے مقتولہ کو خون میں لت پت پایا۔ اس کے بعد جمی نے تھانے فون کر کے ہمیں اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ انکوائری آفیسر کی بات مکمل ہوئی تو میں نے طنزیہ انداز میں کہا، آوان صاحب، آپ نے حقائق کو جس انداز میں پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی روشنی میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اصل واقعات سے دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ یہ مقتولہ کے بھانجے جمی کے بیمار ذہن کی ناقص پیداوار ہے، کیونکہ اس کی تصدیق کرنے والی مقتولہ اب ہم میں موجود نہیں، لہٰذا اس سے منسوب کر کے کچھ بھی کہنے میں کوئی مشکل یا رکاوٹ نہیں۔ آپ کا جو دل چاہے کہیں اور سمجھیں، آپ کی سوچ پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کی جا سکتی۔ وہ رکھائی سے بولا، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ That's all. That's not at all, آوان صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے کس کی نشاندہی پر ملزم کو گرفتار کیا تھا؟ جمی کی نشاندہی پر۔ او، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا یہ جمی وہی شخص تو نہیں جس کے بارے میں پچھلی پیشی پر وکیل استغاثہ نے بڑے رازدارانہ انداز میں بتایا تھا کہ وقوع کے روز ملزم اور مقتولہ کے مابین جو گفتگو ہوئی اس کا ایک گواہ موجود ہے اور اس کا نام گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے؟ ازیں علاوہ اس استغاثہ کے گواہ کو مناسب موقع پر عدالت میں ضرور پیش کیا جائے گا۔ جی ہاں، انکوائری آفیسر نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ جمی کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود ہے اور اسے گواہی کے لیے عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب جمی کٹہرے میں آئے گا تو اس سے بھی ملاقات ہو ہی جائے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ فی الحال آپ مجھے آلۂ قتل کے بارے میں بتائیں۔
IO یعنی انکوائری آفیسر چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، آلۂ قتل اشاریہ 3.8 کیلیبر کا ایک لائسنس یافتہ پسٹل تھا جس سے مقتولہ پر 2 خاموش گولیاں برسائی گئیں۔ خاموش اس لیے کہ پسٹل کے بیرل پر سائلنسر فٹ تھا۔ سینے میں اترنے والی ان مہلک گولیوں نے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس آلۂ قتل کے دستے اور ٹریگر پر ملزم کے فنگر پرنٹ پائے گئے ہیں۔ عوان صاحب، میں نے انکوائری آفیسر کو دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا، سننے میں آیا ہے کہ آپ نے جائے وقوع کی تلاشی کے دوران بڑی آسانی سے آلۂ قتل برآمد کر لیا تھا۔ میرے چبھتے ہوئے استفسار کو اس نے بڑی لائٹلی لیا اور جواب میں بولا، جی، مذکورہ پسٹل بیڈ روم کی ایک کھڑکی کے پردے کے پیچھے پڑا تھا۔ اس کے لہجے سے تفاخر جھلکتا تھا، جیسے اس نے آلۂ قتل بازیاب نہ کیا ہو بلکہ تنے تنہا جنگل میں شیر ببر کا شکار کر ڈالا ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، عوان صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے ملزم کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ شخص کسی رسالے میں کہانیاں وغیرہ لکھتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو وہ رسالہ پڑھنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے؟ جی نہیں، میں ڈائجسٹ اور رسالے وغیرہ نہیں پڑھتا، اس نے اسپاٹ لہجے میں بتایا۔ حالانکہ میں نے سنا ہے ملزم کافی مشہور رائٹر ہے۔ یہ کافی مشہور اس لیے ہے کہ پڑھنے والے اس کی لکھی ہوئی کہانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک کامیاب فکشن رائٹر ہے۔ فکشن لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے عوان صاحب، یہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے اور منوانے کا فن ہے۔ اس لیے انسان کو سمجھدار اور عقل مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں آیو صاحب؟ جی ہاں، یہ تو ہے، اس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، عوان صاحب، ایک ایسا فکشن رائٹر جو جرم و سزا کی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں تخلیق کرتا ہو، جس کی کہانیوں کے پلاٹس مضبوط اور بے داغ ہوں، وہ اپنی تحریروں میں چھوٹی سے چھوٹی بات اور نقطے کو بھی نظر انداز نہ کرتا ہو، وہ ایسی ایک بھیانک غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ ایک عورت کو قتل کرنے کے بعد آلۂ قتل کو جائے وقوع پر ہی چھوڑ جائے، جبکہ مذکورہ آلۂ قتل پر اس کے فنگر پرنٹس بھی موجود ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے عوان صاحب؟ میں کیا بتاؤں، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر وٹنس باکس میں کھڑے ہوئے انکوائری آفیسر سے کہا، ٹھیک ہے عوان صاحب، یہ بات میں کبھی فرصت میں اپنے موکل سے ہی پوچھ لوں گا، آپ واپس آلۂ قتل کی طرف آ جائیں۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آلۂ قتل کی طرف آ جائیں سے میری کیا مراد تھی۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے وضاحت کر دی، عوان صاحب، گزشتہ پیشی پر ملزم نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ جب وقوع کے روز اس نے مقتولہ کے کہنے پر مذکورہ پسٹل اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا تو مقتولہ نے پسٹل کو دستے کے بجائے بیرل کی طرف سے پکڑا تھا، اور اسی طرح پسٹل کو تھامے تھامے وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی۔ ذرا سوچ کر بتائیں، کیا مقتولہ کے اس عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ حرکت اس نے دانستہ کی تھی؟ وہ پسٹل کے دستے پر ملزم کے فنگر پرنٹس کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، جیسے اس نے کوئی خاص پروگرام بنا رکھا ہو۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتولہ نے کوئی ایسا منصوبہ بنا رکھا تھا جس میں وہ اس پسٹل کی مدد سے کسی کو قتل کرتی اور ملزم کو قربانی کا بکرا بننا پڑتا؟ انکوائری آفیسر نے خاصے جلے بھنے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے معتدل انداز میں جواب دیا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، حالات و واقعات ایسا ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کا دار و مدار ملزم کے بیان پر ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ سچ بول رہا ہو۔ اگر مقتولہ نے کسی کو قتل کر کے ملزم کو پھنسانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا تو پھر وہ خود کیسے قتل ہو گئی؟ میرا خیال ہے ملزم غلط بیانی سے آپ کو بھٹکانا چاہتا ہے تاکہ اس کیس کی شکل بگڑ کر رہ جائے۔ میں نے آئیو کی جھنجھلاہٹ سے محفوظ ہوتے ہوئے بڑی رسان سے پوچھا، تو کیا آپ اس حقیقت کو بھی ملزم کی دروغ گوئی کے کھاتے میں ڈالیں گے کہ جب وقوع کے روز میرے موکل نے آلۂ قتل مقتولہ کے حوالے کیا تو اس کے بیرل پر سائلنسر فٹ نہیں تھا؟ وہ برہمی سے بولا، مقتولہ کی فرمائش پر پسٹل اٹھا کر اس کے حوالے کرنے والی کہانی ملزم کے ذہن کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ پیشہ ور کہانی کار ہے، جبکہ اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جج کی جانب دیکھا اور سر کو تعظیمی جنبش دیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، نو مور کویسچن یور آنر۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے صرف ایک گواہ بھگتایا گیا، لیکن اس کے بیان اور ازاں بعد اس پر ہونے والے جرام میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کے مزید 3 گواہوں کے بیانات ہوئے، لیکن میں ان کے ذکر کو بھی گول کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، کیونکہ اس روز کی سماعت میں کوئی بھی ایسی اہم بات سامنے نہیں آ سکی تھی جو اس کیس پر براہ راست اثر انداز ہو سکتی۔ ایسی شہادتیں استغاثہ کی جانب سے شامل باجہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔